السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ سب کو کہانی نگر کی سیر میں خوش کہا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں انم توصیف، جن کا تعلق کراچی ہے، جن کی کہانیاں متعدد جرائد اور رسائل کی زینت بنتی ہیں اور آپ کے انوکھے کی سیریز کافی مشہور ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے ہم سنتے ہیں مس انم توصیف سے ان کی منفرد کہانیاں ان کے منفرد انداز سے۔ اوور ٹو یو مس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ مائک پلیز اپنے آف رکھیے گا تاکہ آپ لوگ میری کہانی آرام سے سن سکیں، اور کہانی سننے کے بعد میں آپ سب سے کوشچن آنسر کروں گی، تو مجھے جواب بھی دیجیے گا اچھے اچھے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ غور سے بچے کہانی سن رہے ہیں میری۔ صحیح ہے؟ اچھا جی، اسٹارٹ کرتی ہوں اپنی کہانی۔ اگر کسی کو بھی آواز کا ایشو ہو یا کوئی بھی ایشو ہو تو وہ پلیز میسج کر سکتا ہے یا اپنا مائک انمیوٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ آواز نہیں آئی۔ جی، تو آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے انگوٹھی کہاں گئی۔ اچھا، یہ کہانی ہے دو بہن بھائیوں کی۔ ان کا نام ہے عائشہ اور ایک کا نام ہے بلال۔ اب انگوٹھی کا اس میں کیا معاملہ ہے، انگوٹھی کہاں گئی، کیا ہوا، یہ کہانی سننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ اچھا، تو میں شروع کرتی ہوں کہانی۔ ہمارے کافی سارے لوگ ابھی یہاں پر موجود نہیں ہیں، اگر وہ لوگ جوائن کر لیں تو پھر اس کے بعد ہم اسٹارٹ کریں۔ رابعہ پھر ابھی شروع کر دیں۔ رابعہ جی شروع کر دیجیے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں شروع کرتی ہوں۔ جی، تو عنوان میں پھر سے بتاتی ہوں ایک دفعہ۔ کا جائزہ لیتے ہوئے سر پکڑ کر کہا، یعنی کہ عائشہ اور بلال کون ہیں؟ دونوں بہن بھائی ہیں۔ عائشہ جس کی عمر کیا ہے، پھیلاوا ہوا ہے، اب وہ ڈھونڈتی ہے کہ بلال تم کہاں ہو۔ تو آپ میں سے بچے بھی ایسے حرکت کرتے ہوں گے کہ مما کو پریشان کرنے کے لیے کمرہ پھیلا دیتے ہوں گے نا۔ تو سب سے پہلا تو سبق آپ کو کہانی میں یہی مل جائے گا کہ کمرے کو اپنا پھیلانا نہیں چاہیے۔ لیکن پھیلایا کیوں کمرہ بلال نے، اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ وجہ آپ کو انشاءاللہ آگے پتہ چلے گی۔ پہلے آپ یہ دیکھیے کہ بلال نے اپنے کمرے کا یہ حشر کیا ہوا تھا، اور بلال اس کو مل ہی نہیں رہا، کس کو؟ عائشہ کو۔ اب عائشہ اس کو پورے کمرے بھی ڈھونڈتی ہے۔ کپڑوں کی الماری سے تمام کپڑے باہر اس طرح پڑے تھے کہ وہ کپڑوں کا پہاڑ محسوس ہو رہے تھے۔ اب اگر جیسے آپ کی الماری ہے، آپ اس میں سے سارے کپڑے نکالو گے اور کپڑے آپ کے اوپر گر جائیں گے تو وہ کیا بن جائیں گے؟ کپڑوں کا پہاڑ، اور آپ کیا ہوگا؟ اس پہاڑ کے نیچے دب جاؤ گے۔ تو ویسے ہی بلال نے کیا کیا، انگوٹھی ڈھونڈنے کے چکر میں اس نے کیا کیا، اپنی الماری کو خالی کر دیا کپڑوں سے، اور خود اس کپڑوں کے پہاڑ کے نیچے دب گیا۔ میں یہ رہا آپ ہی، کپڑوں کے پہاڑ کے نیچے سے نکلتے ہوئے 8 سالہ بلال نے بکھرے بالوں اور پھولی سانسوں کے درمیان جواب دیا۔ اب آپ یہ دیکھو کہ بلال کی عمر کیا ہے؟ 8 سال۔ عائشہ کی کیا تھی؟ 11 سال۔ اور بلال کی کیا ہے؟ 8 سال۔ ایک ایک چیز غور سے سننا، ٹھیک ہے نا، تاکہ میں سوال کروں تو تم لوگ جواب دے سکو۔ اب کیا ہوا؟ عائشہ کہتی ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کپڑوں کے نیچے تمہارا کیا کام ہے؟ اور تم نے یہ اپنا حال کیا بنا رکھا ہے؟ اب کیسے پتا چل بھائی اس کو حال کیا بنا رکھا ہے؟ اس لیے کیونکہ اس کی کیا تھی؟ پھولی ہوئی سانسیں اور بکھرے ہوئے بال۔ اس سے عائشہ نے کہا کہ اس نے اپنا حلیہ بہت خراب بنا رکھا ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو بلال؟ عائشہ نے اس کے قریب آتے ہوئے پرتشویش انداز میں پوچھا۔ اب پرتشویش انداز کون سا ہوتا ہے؟ یعنی کہ وہ پریشان ہوتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ آپی، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب کیا غلطی ہو گئی؟ زمین سے اٹھتے ہوئے بلال روحانسہ ہوتے ہوئے بولا۔ اب روحانسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ جیسے اب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو ہم سے کیوں پوچھے کیا ہو گیا تمہیں، تو ہماری آواز ایسی ہو جاتی ہے نا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ بالکل ایسے ہی کس نے کہا؟ بلال نے کہا اپنی بہن سے کہ آپی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اف، تم کیوں پہنیاں بچھوا رہے ہو؟ جلدی سے بتاؤ۔ عائشہ کو اس کی یہ حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے پھر سے کوئی گڑبڑ کی ہے۔
یعنی کہ عائشہ نے اس کو دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ اس کے بھائی نے پھر سے کوئی گڑبڑ کی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, یعنی وہ بگاڑ دیتا تھا. جیسے ہمارے ابھی میں کہانی سنا کے آپ لوگوں سے پوچھوں گی کہ آپ لوگوں کو ایسی عادت نہیں ہے کہ گھر میں آپ کام بگاڑ دیتے ہیں؟ اچھا جی, میں نے کب پہلی بھجوائی؟ عائشہ نے کہا تھا نا کہ تم کیوں پہلی بھجوا رہے ہو, کیا ہوا ہے وہ بات جلدی سے بتاؤ. میں نے کب پہلی بھجوائی؟ میں اس وقت پہلی کیوں پوچھوں گا, اس وقت تو میں خود بڑی مصیبت میں ہوں. اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام کر بلال ایک بار پھر زمین پہ بیٹھ گیا. ابھی وہ زمین سے کھڑا ہوا تھا, پھر زمین پہ بیٹھ گیا. اچھا ٹھیک ہے, مت بتاؤ, میں جا رہی ہوں. عائشہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی جانب مڑی تو بلال جھٹ سے کھڑا ہو گیا. ارے آپ ہی رکے, مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. عائشہ کو اپنی طرف مڑتا دیکھ کر بلال پھر فرش پہ بیٹھ گیا. تم یہ کیا اٹھک بیٹھک ہی کرتے رہو گے, اپنا مسئلہ بھی بتا دو. عائشہ نے دونوں ہاتھ باندھ کر غصے سے سوال کیا. وہ نا, بلال عائشہ کی طرف دیکھ کر ہکلانے لگا. اب ہکلانے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی کہ جب انسان ڈرتا ہے تو وہ ڈرتے ڈرتے ایسے بولتا ہے نا, امی کچھ پوچھے تم نے کیا کیا, تو ہم بولتے ہیں وہ امی وہ ایسے نا. تو عائشہ کے سامنے بلال ہکلانے لگا. وہ عائشہ آپ ہی وہ نا, اس طرح. بلال بتانا ہے یا میں جاؤں؟ عائشہ نے ایک بار پھر جانے کی دھمکی دی. عائشہ نے جب جانے کی دھمکی دی, ڈر کے مارے اس کے منہ سے فوراً نکلا. کیا نکلا؟ امی کی سونے کی انگوٹھی مجھ سے کھو گئی ہے. بلال نے آنکھیں میچ کر جلدی سے کہا. کیا؟ عائشہ اتنی زور سے چیخی کہ بلال کو خطرہ محسوس ہوا کہ عائشہ کی آواز امی تک چلی جائے گی, اور باورچی خانے میں کام کرتی امی اگر وہاں آ جاتی تو اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا. بلال جلدی سے دروازے کی طرف بڑھا اور دروازے کو بند کر دیا. اب بتاؤ بھائی, جب اس سے غلطی ہو گئی تو اس کو کیا چاہیے تھا کہ امی سے چھپانا چاہیے تھا. اس نے کیا کوشش کی؟ امی سے چھپانے کی کوشش کی. کیا چیز؟ کہ اس سے امی کی انگوٹھی کھو گئی. آپ تو مجھے پٹوائیں گی. امی نے آٹا گوندتے ہوئے انگوٹھی اتار دی تھی اور مجھے کہا تھا کہ میں ان کے کمرے میں رکھاؤں. میں اپنے کمرے میں آ گیا اور رکھ کر بھول گیا. بلال نے سر جھکا کر ساری بات بتائی. بلال, پہلی بات تو یہ کہ جب امی نے تم سے کہا تھا کہ ان کے کمرے میں رکھ کر آؤ تو تم یہاں کیوں آئے؟ دوسری بات یہ کہ تم کیا کر رہے تھے جو اتنی قیمتی چیز یوں رکھ کر بھول گئے؟ عائشہ نے اس بات تھوڑا نرمی سے پوچھا. آپ ہی وہ مجھے موبائل میں گیم کھیلنا تھا, اس لیے میں جلدی سے کمرے میں آ گیا اور انگوٹھی نہ جانے کہاں رکھ دی. ابھی گیم ختم ہوا تو مجھے اچانک سے یاد آیا. یعنی کہ امی نے اس سے کہا کہ میری انگوٹھی تم کمرے میں رکھ کے آ جاؤ, اور ان صاحب نے کیا کیا؟ کھیل میں لگ گئے, موبائل میں, اور انگوٹھی رکھ کے بھول گئے. اوہ, ابھی تو موبائل لینے کا وقت بھی نہیں تھا. تم نے امی سے پوچھے بغیر موبائل لیا, گیم بھی کھیلا اور انگوٹھی بھی کھو دی. یہ سب باتیں امی سنیں گی تو سزا دیں گی. اور یہ سب جو تمہیں سزا مل رہی ہے نا, اس وقت تم اتنے پریشان ہو رہے ہو, وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تم نے امی کی بات نہیں سنی تھی. اگر تم امی کی بات سن لیتے اور انگوٹھی رکھ کے آتے کمرے میں امی کے, اور موبائل بھی وقت پر لیتے, تو تم اس طرح پریشان نہیں ہوتے. عائشہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑی بہن ہونے کے ناطے بردباری سے کہا. لیکن پھر بلال کی معصوم شکل دیکھ کر اسے ترس آنے لگا. اکثر ہم سے جو ان کام میں گڑبڑ ہو جاتی ہے تو ہم اپنی کس سے مدد لیتے ہیں؟ اپنی بڑی بہنوں سے مدد لیتے ہیں نا, کہ پلیز ہماری ہیلپ کر دو. ایسے ہی کیا کر رہا تھا بلال, اپنی بڑی بہن عائشہ سے مدد مانگ رہا تھا. ہوا کیا تھا, امی کی انگوٹھی اس سے گم ہو گئی تھی. کیوں گم ہوئی تھی؟ اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے. غلطی کیا تھی؟ اس نے امی کی بات نہیں مانی. اچھا جی, آپ یہ کام کریں, بلال نے آہستہ آواز میں رازداری سے کہا. اب دیکھو ذرا بلال کی حرکت ہے کہ وہ کیا کہے گا, اور آپ لوگ بھی اس طرح غور سے سننا کہ کیا آپ لوگ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہو, آپ لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہو. ایک منٹ ذرا, اگر کسی کو انٹرسٹ نہیں ہو رہا نا تو وہ بتا سکتا ہے کہ ہمیں اچھی نہیں لگ رہی کہانی آپ کی. پھر جو ہے وہ میں دوسری کہانی شروع کر دوں گی, بتاؤں گی نہیں تم لوگوں کی انگوٹھی کہاں گئی, تم لوگ سوچتے رہنا.
بتا رہی ہوں, تھوڑا سا سوچو تم لوگ بھی کہ انگوٹھی گئی کہاں. آپ ہی ایک کام کرے, بلال نے آہستہ آواز میں رازداری سے کہا. کیا؟ عائشہ نے غور سے اسے دیکھا. ہم امی سے کہہ دیں گے کہ انگوٹھی کوئی جن بن اٹھا کے لے گیا. یا پھر بلال نے آس پاس دیکھتے ہوئے کچھ سوچنا چاہا, اتنے میں اس کے کانوں میں اپنی پالتو بلی کی آواز آئی. اچھا, پالتو بلی کی آواز آئی. بلی کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ بلی کہتی ہے میاؤ. بلی کی آواز آئی, کس کو آواز آئی؟ عائشہ بلال کے کانوں میں بلی کی آواز آئی. بلی ایسی دکھتی تھی ان کی. ٹھیک ہے, اس نے کہا ہم کہہ دیں گے کہ کیا کہیں گے. سوچنے لگا. بلال نے آس پاس دیکھتے ہوئے کچھ سوچنا چاہا, اتنے میں اس کے کانوں میں بلی کی آواز آئی. ہاں, ہم کہہ دیں گے یہ جو شیر کی خالہ ہے نا ہماری بلی, اس نے بھوک میں انگوٹھی کھا لی. عائشہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بلال کو دیکھنے لگی. کہ تم نے اتنا سارا جھوٹ بولنا کیسے سوچ لیا؟ کہاں سے سیکھا ہے تم نے اتنا جھوٹ بولنا؟ عائشہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہوئے کہا. تو پھر میں کیا کروں آپ ہی, کب سے تو ڈھونڈ رہا ہوں. بلال کو اب غصہ آ گیا تھا. میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں بلال, لیکن تمہیں پہلے مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا. عائشہ نے کہا تو بلال کی آنکھیں جگمگا اٹھی. جو آپ کہیں گے وہ میں کروں گا, بس آپ میری مدد کرنے پلیز. آپ سب سے پہلے تو تم ایک حدیث مبارکہ سنو. اب حدیث کیا ہوتی ہے یہ تو سب بچوں کو پتہ ہی ہوگا, پیارے پیارے بچوں, کہ حدیث کیا ہوتی ہے. میں پوچھوں گی کہ حدیث کیا ہوتی ہے. ابھی میں سنا رہی ہوں حدیث, لیکن جب میں سنا دوں گی کہانی کے بعد تو میں پوچھوں گی کہ حدیث مبارکہ کسے کہتے ہیں, کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, غور سے سننا حدیث. اگر بعد میں چاہو تو یاد بھی کر لینا, اور چاہو تو اپنی مما سے یا کسی سے کہہ دو کہ اس حدیث کا اسکرین شاٹ لے لیں, تاکہ جو ہے بعد میں سب بچے اس کو یاد کرنا. حدیث یاد کرنے سے بھی آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. جی, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے, اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. صدیق کہتے ہیں سچے کو. اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے, اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لگ دیا جاتا ہے. اب اس حدیث کو اگر میں سمجھاؤں کہ اگر آپ سچ بولو گے تو اللہ پاک انشاءاللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے, آپ کو اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق بھی دیں گے, اور اس توفیق کی بدولت انشاءاللہ آپ کہاں جائیں گے, جنت میں جائیں گے. اب جنت تو سب کو پتہ ہی ہوگا کیسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ جھوٹ بولو گے تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے, اور اللہ نہ کرے کیا ہوگا, جہنم میں جانا پڑے گا. تو جہنم میں پتہ ہے سب کو کتنی آگ ہوتی ہے. تو اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بھی کہاں جائے, جہنم میں. تو حدیث مبارک کا مفہوم سننے کے بعد بلال کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی. یعنی کہ حدیث سن کے کیا ہوا, بلال ڈر گیا کہ وہ تو جھوٹ بول رہا تھا, اس کو تو جہنم میں جانے سے بڑا ڈر لگتا ہے. اگر اللہ نہ کرے کبھی ماچس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی تیلی آپ جلاؤ, ہلکا سا وہ ماچس کی تیلی سے جو آگ نکلتی ہے آپ ہاتھ پہ ڈلتی ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے نا. تو دیکھو جہنم تو اتنی بڑی, اتنی ساری آگ اس کے اندر, تو کتنی تکلیف ہوگی. فوراً سے بلال سن کے ڈر گیا. میں تو جھوٹ نہیں بولتا, وہ تو بس آج ڈر کے مارے. اچھا میں وعدہ کرتا ہوں نا آپ ہی. بلال نے ستائش پیش کرنا چاہی اور ساتھ میں وعدہ بھی کرنے لگا. صبر, جو میں کہوں گی وہ وعدہ کرو, اپنی طرف سے مت بولو. عائشہ نے برا سا منہ مراتے ہوئے اس کو ٹوکا, یعنی کہ وہ خود سے وعدہ کرنا چاہ رہا تھا. عائشہ نے کہا ایسے بھائی وعدے نہیں کرتے, پتہ ہے تمہیں وعدے بھی نہیں کرنے چاہیے. وعدہ خلاف جو کرے گا نا, یعنی کہ اگر آپ کسی سے وعدہ کر لو اور پھر وہ وعدہ پورا نہ کرو تو کیا ہوتا ہے, جہنم میں جانا پڑتا ہے. تو اس لیے آپ کو وعدہ بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ آپ وعدہ پورا کر سکو. تو عائشہ نے کہا صبر کرو, ابھی ایسے وعدہ نہیں کرتے, میں جب کہوں گی جب جو ہے وعدہ کرنا. اچھا, اگر کوئی بھول گیا ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں, تو ہم پڑھ یہ رہے ہیں کہ انگوٹھی کہاں گئی, کہاں نہیں ہے, صحیح ہے نا. تو ہم اصل میں ڈھونڈ کس کو رہے ہیں, انگوٹھی کو ڈھونڈ رہے ہیں, جو کس سے غائب ہو گئی, بلال سے غائب ہو گئی. کہاں گئی اب یہ پتہ چلے گا انشاءاللہ آپ کو. وعدہ تم یہ کرو کہ کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے, یہ وعدہ سب یاد کرو بچے جو سن رہے ہو, بچے بڑے جو بھی سن رہے ہیں سب وعدہ یاد کرو. وعدہ تم یہ کرو کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے, امی سے جھوٹ بولنے کے بارے میں سوچو بھی نہیں. امی تو ہماری سب سے اچھی دوست ہوتی ہیں, وہ تو ہماری مدد کرتی ہیں. اب میں تمہیں ایک جگہ لے کر جا رہی ہوں,
عائشہ نے بلال کا ہاتھ تھاما اور کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے باہر لے جانے لگی. یہ آپ کہاں لے کے جا رہی ہیں آپ ہی؟ بلال نے عائشہ کو سیڑھیوں سے اتر کر باورچی خانے کی جانب جاتا دیکھا تو وہ دبی دبی آواز میں احتجاج کرنے لگا. یعنی کہ عائشہ نے کیا کیا, دروازہ کھولا, اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کہاں پہ لے کے جا رہی ہے؟ باورچی خانے میں. اور باورچی خانے میں کون ہے؟ وہاں تو امی ہے جن کی انگوٹھی بلال سے کھو گئی. یہ آپ میری مدد کر رہی ہیں یا پھر آپ مجھے پٹوانے کے چکر میں ہیں؟ بلال کے چیخنے سے بھی عائشہ پر کوئی اثر نہ ہوا. وہ بلال کو لے کر باورچی خانے میں داخل ہو گئی. کیا ہوا بچوں؟ امی نے ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا. عائشہ نے آگے بڑھ کر ساری بات امی کو بتائی. بلال سر جھکائے کھڑا رہا. اوہ اب تو بس امی مجھے ماریں گی. بلال کے ذہن میں یہ خیال گردش کر رہا تھا. یعنی دل میں سوچا تھا کہ بس اب تو میری پٹائی لگنی ہی لگنی ہے. عائشہ کی پوری بات سن کر امی قریب آئیں تو بلال نے ڈر کے مارے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے. یعنی کہ جیسی امی قریب آئی نا پوچھنے کے لیے کیا ہوا, بلال نے کیا کیا, ڈر کے مارے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. وہ سمجھا تھا کہ امی اب لگائیں گی اس کے منہ پہ تھپڑ. اچھا بیٹا آئیں مل کر انگوٹھی ڈھونڈتے ہیں. امی بلال کا ہاتھ تھام کر کمرے کی جانب بڑھ گئی. یعنی کہ بلال اس چکر میں تھا کہ اس کو ابھی ایک تھپڑ پڑے گا اور ڈانٹ پڑے گی. امی نے کیا کیا, اس کے تھپڑ مارنے کے بجائے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کہاں لے گئی؟ کمرے میں لے گئی. کس لیے؟ انگوٹھی ڈھونڈنے کے لیے. اچھا جی. امی اور عائشہ کہاں پہنچی؟ کمرے میں پہنچی. وہی کمرہ جو بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا. دیکھا تھا نا آپ لوگوں نے شروع میں, پھر سے دکھا دیتے ہیں آپ لوگوں کو کمرہ. دیکھو یہ وہ کمرہ تھا جو بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا. امی نے کہا میں یہاں ڈھونڈتی ہوں, عائشہ آپ وہاں ڈھونڈو. میز کی جانب بڑھتے ہوئے امی نے کہا اور عائشہ کو الماری کی طرف ڈھونڈنے کا کہا. الماری کی طرف یاد ہے آپ کو وہی حشر ہوا تھا کہ کپڑوں کا پہاڑ تھا جس کے نیچے سے کون نکلا تھا؟ بلال صاحب اس پہاڑ کے نیچے تھے. اب امی اور عائشہ نے کیا کیا؟ ڈھونڈنا شروع کی. اب بلال کی جو ہے وہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے بلال کی حالت خراب ہو رہی تھی کہ اگر انگوٹھی نہیں ملی, اور انگوٹھی بھی کس کی تھی؟ سونے کی تھی. اور سونے کی انگوٹھی تو بہت, یعنی کہ ہر چیز حفاظت سے رکھنی چاہیے, لیکن امی کو کسی چیز کو کہیں تو اس کی خصوصی طور پہ حفاظت کرنی چاہیے. اب کیا ہوا؟ بلال بیچارہ پریشان دل ہی دل میں دعا کر رہا, اللہ تعالیٰ انگوٹھی مل جائے ورنہ تو آج میں گیا. کیونکہ بھائی شام میں تو ابو بھی آنے تھے. امی تو ابھی ڈانٹ کی فارغ ہو جاتی ہیں, پھر شام میں ابو آ کے سزا دیتے. بھائی غلط حرکت کرو تو شام میں انتظار کرتی نا امی کہ ابو آئیں گے ان کو بتاؤں گی. اب بلال دل ہی دل میں دعا کر رہا. امی میں کہاں ڈھونڈوں؟ بلال نے آہستہ آواز میں شرمندگی سے پوچھا. بیٹا آپ ایسا کرو, میں آپ کو ایک کام بتا رہی ہوں, آپ وہ کام کرو. آپ وہ کام کرو گے نا, دیکھنا اس کی برکت سے آپ کو انگوٹھی مل جائے گی. اب کیا کام تھا وہ میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو, بلکہ دکھاتی ہوں, اور وہ کام آپ سب کو کرنا بھی ہوگا انشاءاللہ. جی تو امی نے کہا آپ لوگ ایسا کرو, کہ آپ درود شریف پڑھو. اس نے کہا درود شریف, درود ابراہیمی. اب وہ چھوٹا تھا, اس کو درود ابراہیمی یاد نہیں تھا. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے بچوں کو یاد نہ ہو درود ابراہیمی. تو پہلے میں آپ کو مجھے یاد ہے. کس کو یاد ہے؟ سناؤ مجھے شاباش, جلدی سے فٹافٹ سناؤ. سناؤ کون کہہ رہا تھا مجھے یاد ہے؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشاء اللہ, ویری گڈ, زبردست. بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ نام تو بتاؤ ذرا مجھے. سید ابراہیم عمر. ماشاء اللہ, دیکھو بھائی ابراہیم عمر کو درود ابراہیم یاد ہے. ان کا نام اتنا پیارا ہے نا حضرت ابراہیم کے نام پر, اس لیے ماشاء اللہ دیکھو ان کو درود ابراہیم یاد ہے. ویری گڈ. جی اب میں کہانی آگے سناتی ہوں, لیکن اس کے علاوہ جن بچوں کو درود ابراہیمی یاد نہیں ہے, وہ چھوٹے ہیں نا, تو ان کے لیے بھی ایک اور درود شریف میں لے کر آئی ہوں جو انشاءاللہ آپ لوگ یاد کرنا. ٹھیک ہے. مما نے کیا کہا کہ ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں کہ انگوٹھی ڈھونڈنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ میں اور کیا عائشہ یہاں پہ ڈھونڈتے ہیں, تم ایسا کرو درود شریف پڑھو.
یعنی کہ درود شریف کی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کچھ بھول جائیں نا، جیسے انگوٹھی رکھ کے کون بھول گیا تھا؟ بلال، تو انشاءاللہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے وہ انگوٹھی مل جائے گی. اب اس کو پریشانی ہوئی کہ بھائی میں تو اتنا چھوٹا ہوں، مجھے ابھی درود ابراہیمی یاد نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو امی نے کہا تم ایسا کرو کہ درود ابراہیمی میں اور عائشہ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں پڑھی تھے، ان کو یاد ہے، اور تم نا یہ چھوٹا والا درود شریف پڑھ لو. اب سب سے چھوٹا جو درود شریف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہوتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو سب بچوں کو یاد ہوتا ہے، لیکن جو بلال تھا وہ تو تھوڑا سا بڑا تھا نا، تو اس نے کہا کہ میں یہ والا درود شریف مما نہیں پڑھتا، بلکہ میں تھوڑا سا بڑا ہوں، مجھے تھوڑا بڑا درود شریف یاد ہے جو درود ابراہیمی سے تو چھوٹا ہے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہے. تو اس نے کون سا درود شریف پڑھا؟ اس نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس نے یہ درود شریف پڑھا. اب کیا ہوا؟ امی اور وہ عائشہ کیا پڑھ رہی ہیں؟ درود ابراہیمی پڑھ رہی ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور بلال صاحب کون سے درود شریف پڑھ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب سب مل کے درود شریف پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ انگوٹھی ڈھونڈ رہے ہیں. تو اب کمال دیکھو تم لوگ ذرا. امی اور عائشہ کمرے میں انگوٹھی ڈھونڈنے لگی. انہیں ڈھونڈتے ہوئے 5 منٹ گزر گئے. اللہ، مجھے یاد آ گیا. کرسی پر بیٹھا ہوا بلال اچھل کر کھڑا ہو گیا. کہاں رکھی تھی؟ عائشہ نے جلدی سے پوچھا. امی بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی. اچھا، مجھے کوئی بچہ بتا سکتا ہے کہاں رکھی ہوگی اس نے انگوٹھی؟ منال جمشید آپ نہیں بولیے گا، آپ کے علاوہ کوئی اگر بولنا چاہے تو. کہاں رکھی تھی انگوٹھی؟ بتا سکتا ہے کوئی مجھے؟ کہاں رکھی تھی کو بتا سکتا ہے یا میں خود بتاؤں؟ چلو مت بولو بھی نا، پھر ڈسٹربنس ہو رہی ہے. میں خود بتا دیتی ہوں انگوٹھی کہاں رکھی تھی. کہاں رکھی تھی؟ عائشہ نے جلدی سے پوچھا. امی بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی. یہاں. بلال نے اپنی قمیض کی جیب میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو انگوٹھی اس کے ہاتھ میں تھی. اوف! عائشہ نے غصے سے پھر گھورا. الحمدللہ، امی نے مسکراتے ہوئے کہا. امی مجھے معاف کر دیں. بلال نے امی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا. یعنی کہ وہ صاحبزادے جب نکلے تھے باورچی خانے سے امی کی انگوٹھی لے کر، تو انہوں نے کیا کی؟ اپنی انگوٹھی کہاں رکھ لی؟ اپنی جیب میں رکھ لی تھی. اور جیب میں رکھی وہ بھول گئے، کیونکہ ظاہر ہے امی نے کہا تھا کمرے میں رکھ کے آؤ، تو ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کمرے میں رکھنا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہیں پہ رکھ کر وہ بھول گئے انگوٹھی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اب امی کو بتا دیا سچ اور اپنی بہن سے مدد مانگی اور پھر اللہ سے مدد مانگی. تو کیا ہوا؟ اس کو انگوٹھی واپس مل گئی. لیکن ابھی کہانی ختم نہیں، پوری کہانی سنو، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گی ایک چیز. امی مجھے معاف کر دے. بلال نے امی کی طرف بڑھتے ہوئے شرمندگی سے کہا. بیٹا، اپنے والدین سے کبھی کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے. امی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. امی، میں اسے آپ کے پاس نہ لاتی تو یہ تو بس کمرے کا مزید حشر خراب کر دیتا. عائشہ نے امی کے پاس بڑھتے ہوئے منہ بنا کر کہا. اب آپ دونوں ہی کمرہ سمیٹیں گے نا؟ امی نے کہا. لیکن میں نے تو یہ سب کچھ نہیں پھیلایا، میں کیوں سمیٹوں بھائی؟ عائشہ نے بلال کو چڑھاتے ہوئے کہا. اچھی اوالی آپ کی، پلیز میری مدد کر دینا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بلال نے معصومیت سے کہا. پھر امی نے ان دونوں کو سمجھایا. کیا سمجھایا؟ کہ اگر کوئی کام کسی سے خراب ہو جائے، ضروری نہیں کہ وہی ٹھیک کرے، سب بہن بھائیوں کو مل کر کیا کرنا چاہیے؟ کمرہ صاف کرنا چاہیے. اب کیا ہوا؟ ان دونوں نے کیا کیا؟ کمرہ مل کے صاف کیا. پھر کمرے کی شکل کیا ہوئی میں تم لوگ کو وہ شکل دکھاتی ہوں، پھر میں تم لوگوں سے اچھے سوال جواب کرتی ہوں ذرا. صحیح ہے؟ دیکھو ان دونوں نے کیا کیا؟ کمرے کی مل کے صفائی کی اور کمرہ دیکھو پہلے جیسے صاف ستھرا ہو گیا. اب جلدی سے فٹافٹ جلدی اپنے جو ہے وہ ہینڈ ریز کرو کہ کس نے اس کہانی سے کیا کیا سبق سیکھا. جلدی بتاؤ مجھے، کون بتائے گا؟ پھر میں بتاؤں گی کیا سبق سیکھا.
कैसे बताऊं इसमें कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और बोला ना जवाब नहीं दे रही मेरी आवाज। मुझे आवाज नहीं आ रही, एक एक करके माइक ऑन करो अपना। पहले मोहम्मद इब्राहिम आप बताइए। अम्मी की बात माननी चाहिए। वेरी गुड। चले इस्माइल बैठे हैं आपके साथ, इस्माइल आप भी बताओ आपने क्या सीखा। नहीं, इस्माइल शर्मा रहे, इस्माइल नहीं बोलेंगे। अच्छा जी, और कोई बताएगा। कोई बड़ा भी वैसे बोल सकता है, अगर साइका वगैरह आप लोग बोलना चाहे तो आप भी बोल सकते हैं। आप लोगों ने क्या सीखा कहानी से। अगर कोई चीज सच बोलना चाहिए, वेरी गुड। और अगर कोई चीज कहीं रखकर भूल जाए तो दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, दुरूद शरीफ सबसे अहम चीज यही है कि अगर कोई चीज हम कहीं रखकर भूल जाए तो हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। चलो अब मैं ना खुद बताती हूँ कि इस कहानी से आप क्या क्या सीख सकते हो, ठीक है ना, या आपने क्या क्या सीखा। अभी ये ना मिस आपके सामने स्क्रीन पे पॉइंट्स आएंगे, ये पॉइंट्स गौर से देखो। सबसे पहली चीज जो हमने सीखी, अम्मी अब्बू से कोई बात नहीं छुपाते, ठीक है। दूसरी चीज, गलती को छुपाने के बजाय इसको बताकर उस गलती को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, सही। तीसरी चीज जो हमने सीखी वो ये कि मोबाइल फोन गेम्स खेलने के लिए या फिर कार्टून देखने के लिए मुकर्रर वक्त का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दिन में हर चीज का एक वक्त होना चाहिए, खेलने का भी, सोने का भी, उठने का भी। जैसे नमाज का वक्त होता है वैसे ही सारे वक्त आप अपने सेट करने चाहिए, और मोबाइल भी एक वक्त के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि पूरे दिन मोबाइल यूज करे जा रहे हैं, बस गेम ही खेल रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। बड़ों की बात तवज्जो से सुनते हैं। अगर क्या करते बिलाल, अम्मी की बात तवज्जो से सुन लेता तो उसको इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। और सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में हमने ये सीखा कि बहन भाई एक दूसरे की मदद करते हैं। ये नहीं कि भाई तुमने काम किया तो तुम ही करोगे ये काम, ऐसा नहीं होता। अगर एक से गलती हो जाए तो उसकी हेल्प भी करते हैं अपनी बहन की या भाई की, और कोई गलत काम किसी से हो जाए तो अम्मी को जाके बता देते हैं, ठीक है। मनाल जमशेद आप कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए। मनाल जमशेद आपको कुछ कहना है तो कहिए, वरना मैं दूसरी कहानी की तरफ आती हूँ। झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा जी, बरीरा जमशेद बोलिए, माशाल्लाह। और क्या नहीं करना चाहिए बरीरा जमशेद। सच बोलना चाहिए। अच्छा जी, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ मुझे कि अब मैं नज़म सुनाऊं अच्छी सी या फिर कहानी सुनोगे। कहानी। जल्दी से बताओ, मोहम्मद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम आप बताओ। कहानी। नज़म। नज़म सुनाओ। अच्छा, नज़म भी आ रही है, कहानी भी आ रही है। पहले एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, ठीक है, मुझे भी बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। उस कहानी के बाद इंशाल्लाह नज़म सुना के फिर हम इंशाल्लाह एंड करेंगे अपना, सही है। अगर बोर हो रही हो तो बता दो, मैं नहीं सुना रही, मैं चली जाती हूँ, चली जाऊँ। नहीं, अगर बोर हो तो बता दो, ठीक है, कहानी सुनाती हूँ। ओके, चलो माइक प्लीज अपने म्यूट कर दो आप वापस सब लोग, मतलब कहानी सुनाने में मजा नहीं आएगा फिर। चलो अब मैं कहानी सुनाती हूँ। ये जो कहानी है इसमें एक मजे की चीज है, जैसे हर चीज का एक नाम होता है ना। अच्छा, इस कहानी का ना कोई नाम नहीं है, इस कहानी का नाम ना आप बच्चे बताओगे, यानी कि इस कहानी का उन्वान आप लोग दोगे। वो कैसे दोगे, पहले कहानी सुनो और उसके बाद जो बच्चा उन्वान देगा ना, तो क्या होगा देखो, ये है बिला उन्वान कहानी, यानी कि इस कहानी का कोई नाम नहीं है। जो बच्चा हमें इसका उन्वान बताएगा हम उसको इंशाल्लाह अच्छी सी एक सनद देंगे, यानी कि सर्टिफिकेट देंगे
کہ اس نے اس کہانی کا عنوان بتایا. اب بہت سننے کہانی, ٹھیک ہے. یہ کہانی ہے ایک چھوٹی سی چڑیا کے بچے کی. کس کی کہانی ہے؟ ایک چھوٹی سی چڑیا کے بچے کی کہانی ہے. اس کا نام تھا, کیا نام تھا؟ اس کا نام تھا چنکو. صحیح, چھوٹا سا چڑیا کا بچہ تھا, اس کا نام تھا چنکو. اس کی کہانی ہے. چنکو کا آج اسکول میں پہلا دن تھا. امی ابو نے کیا کیا, اس کو اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا. اب چنکو آج پہلی دفعہ اسکول گیا. اسکول میں جاتے ہی کیا ہوا, بچوں نے اس کو خوب مذاق اڑایا. کیوں مذاق اڑایا؟ وہ اس لیے مذاق اڑایا کہ چنکو کو کسی سے بات کرنا نہیں آتی تھی. وہ بات کرتے ہوئے سب سے ڈر رہا تھا اور ہکلا رہا تھا. جیسے کوئی اسے پوچھا تمہارا نام کیا ہے, تو وہ کہہ رہا میرا نام موچیچی ہے. سب اس کا مذاق اڑا رہے کہ بھائی نام پوچھ رہے ہیں تو اس میں اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے. چنکو گھر میں آیا. سب چنکو کا گھر کیا تھا؟ بھائی جو پرندے ہوتے ہیں ان کا گھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے اب یہ چڑیا ہے, چڑیا کا گھر کیا ہوتا ہے؟ نیسٹ ہوتا ہے. ویری گڈ. اب یہ تھا چنکو کا گھر. ہاں, چنکو کا ایسا گھر تھا. اب چنکو کیا ہوا, آیا گھر واپس تو اس کے پیٹھ پہ جو ہے ایک بستہ لدا ہوا تھا. اس نے کیا کیا, وہ اپنا بستہ اس نے پھینک دیا اٹھا کے غصے میں. اپنے بیگ کو پھینکنا تو نہیں چاہیے نا, اس میں بکس ہوتے ہیں. اتنا بدتمیز تھا چنکو. اس نے غصے میں کیا کیا, اپنا بیگ پھینک دیا کہ یہ میں اب کل سے اسکول نہیں جاؤں گا. وہ غصے سے بولا. امی نے کہا کیا ہو گیا, کیوں نہیں جاؤ گے کل سے اسکول؟ تو امی کی بات سن کے کیا ہوا, چنکو رونے لگا. میں کسی کے سامنے بات نہیں کر پاتا ہوں. آج میں بہت ہکلایا ہوں, سب نے میرا بہت زیادہ مذاق اڑایا ہے. کل سے میں اسکول نہیں جاؤں گا. یہ کہہ کر چنکو اتنی زور زور سے رونے لگا. اب امی جو تھی وہ ڈر گئی کہ اس کو ہوا کیا. جب اسکول گیا تھا تو بہت خوشی خوشی گیا تھا کہ بھائی میرا آج اسکول میں پہلا دن ہے, اور یہ واپس آیا ہے تو اس طرح رو رہا ہے. اب بھائی اس کے جو ماں باپ تھے, چنکو کے جو ماں باپ تھے, کون تھے ماں باپ؟ کون ہوں گے؟ چنکو کیا تھا, چڑیا کا بچہ تھا, تو چنکو کے ماں باپ کون کہلائیں گے؟ کون ہوں گے چنکو کے ماں باپ؟ بتاؤ, جس کو بتانا جلدی سے بتاؤ. کون؟ چڑیا اور چڑا, ان کے کیا تھے, ماں باپ تھے. اب انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ چڑیا اور چڑیا, تمہیں سمجھ میں آئے گی, میں بیچ میں پکچر دکھاتی ہوں. ایک منٹ. چڑیا اور چڑیا کیا تھے؟ چنکو کے ماں باپ تھے. وہ ان دونوں نے بڑی خوشی خوشی کیا تھا, چنکو کا ایڈمیشن کروایا تھا. ایک منٹ کو شیئر نہیں ہو رہی پکچر شیئر ہوگی نا, میں آپ کو دکھاتے تھے. انہوں نے اس کا ایڈمیشن کرایا ہے کہ یہ پڑھے گا, لکھے گا اور ایک اچھا بچہ بن جائے گا. لیکن چنکو نے کیا کیا, پہلے دن جاتے ہی اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا. کیوں نہیں جاؤں گا؟ کیونکہ اسکول میں بچوں نے کیا کیا, اس کو تنگ کیا تھا. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ ہکلا رہا تھا, ڈر رہا تھا. چلو اچھا, امی نے کہا پکچر نا شیئر نہیں ہوتی, پھر تم لوگ ایسا کرو خود ہی امیجن کر لو کہ چنکو کے امی ابو کیسے ہوں گے. صحیح ہے. تو اب چنکو کو امی نے کہا چلو بیٹا تم نا کھانا کھاؤ اور پھر کھانا کھا کے سو جاؤ, پریشان اس طرح نہیں ہوتے. چنکو کی امی نے کہا کہ تم کھانا کھا کے سو جاؤ. دیکھو یہ ہے چنکو کے ابو جو اوپر ہے, اور اندر گھونسلے میں کون ہے؟ یہ چنکو ہے اور چنکو کی امی ہے. ٹھیک ہے. اب شام میں جب اس کے بابا آئے, چنکو کے بابا آئے, تو اس کی مما نے اس کو کہا, یعنی کہ اس کی امی نے کہا, کس سے کہا, بابا سے, کہ بھائی آج چنکو کو ہم نے اسکول بھیجا تھا, لیکن وہ اسکول سے بہت زیادہ روتا ہوا واپس آیا ہے کہ وہ اسکول نہیں جائے گا. بابا بھی سن کے پریشان ہو گئے کہ اس طرح کیوں ہوا. اس نے بتایا کہ بچوں نے اس کا بہت مذاق اڑا رہا ہے کیونکہ وہ ڈر رہا تھا, اس سے کسی کو بات نہیں ہو رہی. بابا نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں, کہ دیکھو بھائی جب ہم باہر پہلی دفعہ جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بات نہیں کر پاتے, تو اس میں اتنی پریشانی والی کیا بات ہے. میں صبح چنکو سے بات کروں گا, تم پریشان مت ہو. اب چنکو جو ہے وہ کیا ہوا تھا, سو چکا تھا, کیونکہ جو پرندے ہوتے ہیں وہ جلدی سو جاتے ہیں نا. تو چنکو کے بابا کب آئے؟ مغرب کے بعد آئے. چنکو مغرب سے پہلے سو چکا تھا. اب چنکو کے بابا نے کہا آرام سے تم سو جاؤ, ہم انشاءاللہ کل جو ہے بات کریں گے چنکو سے. اب اگلی دن کیا ہوا, بابا نے کہا چنکو سے کہ اسکول جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. چنکو صاحب جو ہے وہ غصے میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے صاف منع کر دیا, میں بالکل بھی اسکول نہیں جاؤں گا. اب بابا پریشان کہ میں کیا کروں,
मम्मा ने कहा कि मैंने आपसे कहा था ना कि इसने मना कर दिया स्कूल जाने का। तो अच्छा, फिर वो फिर से चिंकू रोने लगता है कि मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। अब उसके रोने से माँ-बाप यानी चिंकू के जो माँ-बाप होते हैं, चिड़ा और चिड़ी वो दोनों परेशान होने लगते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा भई तुम स्कूल मत जाओ लेकिन रो मत। अब चिंकू जो है वो घोंसले में जो उनका कमरा था, वो उसमें जाके बैठ गया आराम से। अब माँ-बाप परेशान दोनों कि क्या करें, क्या करें? एकदम से जो उसके बाबा होते हैं, उनके ज़हन में एक आइडिया आता है। वो कहते हैं परेशान मत हो, मेरे ज़हन में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है कि हम इस तरी